اردو ہندوستان کی ایک ایسی زبان ہے جو اس کے چاروں خطوں میں بولی جاتی، ہر سمت میں بولی جاتی ہے، لیکن آج اردو کا دائرہ محدود سے محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو سرکاری سرپرستی جس انداز سے ملنا چاہیے تھے وہ نہیں مل پا رہی ہے۔ لیکن حال ہی میں جنوبی ہند کی ریاست تامل ناڈو میں اردو اکیڈمی کا پھر سے احیا کیا گیا۔ اس کے جو وائس چیئرمین ہیں محمد نعیم الرحمان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آج ہم تمل ناڈو میں اردو کی کیا صورتحال ہے اور اردو اکیڈمی کی کیا سرگرمیاں رہے گی، کیا ترجیحات رہے گی ان کے دور اقتدار میں، وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد نعیم الرحمان صاحب، آپ کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال خیر مقدم ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اکیڈمی جو ہے تمل ناڈو کی اکیڈمی، اس کا احیا ہوا ہے، اس کی دوبارہ تشکیل نو کی گئی ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کی کیا ترجیحات ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ میں تمل ناڈو اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ہوں۔ ابھی یہ فیبرری میں اسے نئی کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کیے تھے، تو اسی پہ یہ 15 ممبرس کی ایک کمیٹی بنائے۔ 15 ممبرس کے میں کمیٹی کے ساتھ میں وائس چیئرمین ہوں، اور چیئرمین ہمارے ہائر ایجوکیشن منسٹر ہیں۔ اور یہ اردو اکیڈمی جو ہے 2000 میں، یعنی 2000 میں جو اس کا شروعات ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک 2014 تک اس کا یہ چلتا تھا اس کا سلسلہ۔ 2014 سے اردو اکیڈمی جو تھی رک گئے تھے، مطلب اس کے ریکانسٹیٹ ڈیفنکٹ ہو گئی تھی، ریکانسٹیٹ نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد پھر بھی کئی 7-8 سال سے اس کی محنت کر کے پھر اس کو نئی طور سے ابھی یہ شروعات ہوئی ہے۔ اور اس میں ہمیں الحمدللہ یہ اردو اکیڈمی کے ذریعے سے کئی پروگرامز ڈالنے کے لیے ہماری پوری کوشش ہے۔ ہمارے اس میں نئی کمیٹی کے ممبرز بھی اچھے ممبرز ملے ہیں جو پورے اکیڈمیشینز ہیں اور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور انہی کے سپورٹ اور ان کی وجہ سے ہم لوگ انشاءاللہ جلد سے جلد ہمارے اس اردو اکیڈمی کے جانب سے ہمارے تمل ناڈو میں جتنے سکولز ہیں، اردو سکولز ہیں اور اردو زبان کے جو انسٹیٹیوشنز جتنے بھی ہیں، اس کو سب ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے، اور اس کی پوری جو اس اکیڈمی کی جانب سے کیا ان لوگ کو ملنے والی سپورٹ، اور گورنمنٹ سے بھی تھوڑے جو مسئلے ایسے ہیں کہ ذرے اسکولوں کا اور اس کا جو چیزوں میں کمی پیشیاں ہیں، اس کو سب ہم پورے طرح سے کوشش کریں گے کہ چیف منسٹر سے بھی مل کے اور ہمارے چیئرمین کو بھی اطلاع دیتے ہوئے اس کو پورے ہمیں کار انجام کرنے کا یہ رکھیں انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ تامل ناڈو میں اردو کا کیا منظرنامہ؟ وہاں سے ایک مسلمان اخبار نکلتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی اخبار تھا، شاید 2 اردو کے اخبار نکلتے تھے، اور اسکولوں میں کس لیول پہ ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے، یا ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن ذریعہ تعلیم اردو ہے، یا صرف بطور مضمون جو ہے اردو پڑھائی جاتی، کیا ہے تمل ناڈو میں؟ تمل ناڈو میں جو تھے اردو کے کئی اسکولوں تھے، اردو میڈیم کے سکولز ابھی بھی چل رہے ہیں۔ 280 پر 8 سکولز ہیں اردو میڈیم کے جو سکولز ہیں، جس میں اردو کے سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کئی سکولز تھے، 200-300 سکولز بند ہو گئے، کیونکہ اردو کا وہاں پر یہ نہیں ہے، جیسا کہ چلا نہیں تو۔ اور جیسا آپ معلوم ہے، اردو لکھنؤ میں شروعات ہوئی اور حیدرآباد میں جوان ہوئی، پھر مدراس میں دفن ہوئی، بولتے نا، اس طریقے سے ہمارے کئی اسکولوں بند ہو گئے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اور بھی ذرا اب ہماری اس اکیڈمی کی جانب سے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جتنے اسکولز کے جو ضروریات ہیں اور اس کو سب یہ کریں گے، اور جتنے بھی اسکولز ہیں وہ پورے +2 تک جو ہے یہ کوشش اردو میڈیم میں ہی پڑھاتے ہیں۔
اور اردو میڈیم کے الگ اسکولس ہیں جو جس میں یہ اردو سلیبس میں ہی پڑھاتے ہیں. اب ہمارے اکیڈمی کے بعد میں لینے کے بعد 10ویں تک جو تھے اردو کے زبان کے سلیبس اسے 11th اسٹینڈرڈ کے زبان میں اردو میں لے کے آنا, 11th اور 12th کو بول کے ہماری اکیڈمی کے ذریعے سے ہم نے کوشش کر کے اسے ٹرانسلیٹ کر کے انگلش کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے اسے 11th اور 12th جو ہے اردو میں, تاکہ بچے لوگ 10ویں تک اردو میں پڑھے اور 11th اور 12th انگلش میں پڑھنے سے ان کو کامیاب میں کا جو پرسنٹیج بہت کم ہو جاتا رہا تھا. تو اب انشاءاللہ یہ اردو میں آنے کی وجہ سے اور بھی بڑھے گا پرسنٹیج, اور یقین ہے کہ اس سے بہت سے فائدہ پہنچے گا ان لوگ. اچھا یہ بتائیے کہ تمل ناڈو میں مسلمان ذو لسانی ہے, جی, بائی لنگول ہے, ایک مسلمان کی مادری زبان تمل ہے, ایک کی اردو ہے. جی, تو وہ جو کہتا ہے کہ میں اردو مسلمان ہوں, میں نے بہت دلچسپ اصطلاح سنی وہاں پر, وہ تمل مسلمان ہیں, ہم اردو مسلمان ہیں. تو یہ اردو کن کن علاقوں میں بولی جاتی ہے تمل ناڈو کے؟ جی, یہ جو اردو جو ہے ہمارے تمل ناڈو میں جیسا کہ چنئی کے بعد میں رانی پیٹ, وشارم, ویلور, آمبور, وانیمباڑی, دھرمپوری, کرشنگری, ترچی, یہ جگہ میں سب بہت سے تعداد سے ہیں مسلمان لوگ کے اردو بات کرنے والے. تو اسی یہ بیلٹ جو ہے نا, اس میں جو ہے الحمدللہ بہت سے اردو اسکولس بھی وہاں پر ہیں. ہاں جی, شمالی علاقے میں, اور کوئمبتور بھی ہے اور دوسرے مدرے میں بھی ہیں, لیکن چنندے ہیں. یہاں پر بہت تعداد کے ساتھ ہر ایک 100% اردو مسلم بچے پڑھتے ہیں اس میں, اردو میڈیم کے اسی اسکول سے فائدہ پہنچ رہا ہے. اچھا, یہ تامل لٹریچر جو ہے اس کو بہت ترقی پسند کہا جاتا ہے, بہت ہی یعنی کیا کہیں گے اس کو, ریشنل ٹائپ کا ہوتا ہے, جی, تو ہم پرستی کو دور کرنے والا ہوتا ہے. تو کیا یہ تمل لٹریچر ہے وہ اردو میں لانے کی کوشش کی گئی ہے, کچھ ہے اب؟ نہیں, انشاءاللہ وہ اس کے بارے میں بھی, کیونکہ تمل زبان جو ہے ڈراویڈین زبان ہے, بہت پرانی زبان ہے, اور اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے پورے تمل ناڈو کے لوگ بھی بہت سے اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. تو ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ اسے کچھ اردو کے ساتھ مل کے اسے کس طریقے سے لوگوں کو عام طور سے, خاص طور سے مسلمانوں کو بہت سے فائدہ پہنچنے میں, یہ کامیاب آنے کے لیے ہمیں کوشش کریں گے, جس میں تمل مسلم اور اردو مسلم کا کوئی فرقہ نہ رہے, سب بھی ایک ہی طرح سے وہ بھی اس میں پڑھ سکیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا, یہ اردو کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سموتی ہے. جی, تو تمل زبان کے کچھ ظاہر بات ہے, ہر جگہ جہاں پر بھی اردو بولی جاتی ہے مقامی تیلگو کے الفاظ آ جاتے ہیں, کہیں پر مراٹھی کے الفاظ اس کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں, کہیں پر وہ برج بھاشا اور فلاں بھاشا کے ہو جاتے ہیں. تو کیا تمل میں جو مسلمان اردو بول رہے ہیں, تمل کے الفاظ شامل ہوئے ہیں آپ کی زبان میں, وہ کچھ ہے اس کے تمل کے جو مجھے معلوم تک جو ہے اردو زبان کے اس میں تمل کا یہ نہیں ہے استعمال, بہت نہیں ہے. حالانکہ سنسکرت کا استعمال جو ہے وہ آ رہا ہے, سنسکرت میں بھی اردو کا, جیسا کہ لیکن حکومت میں جیسا آپ ہائی کورٹ میں سب دیکھیں گے تو آج بھی وہ اردو کا جو پرانے یہ شائستہ دار, ناکھا نمبر اور ایسے طریقے کے اردو کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ مغل کے ٹائم سے جو چھوڑے گئے تھے وہ استعمال ہو رہے ہیں. تمل میں بھی ہوتے ہیں؟ ہاں, تمل میں بھی ہوتے ہیں. نہیں, تمل میں نہیں, اردو یعنی اردو میں تو ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی بول چال کی جو زبان ہوتی ہے نا لوگوں, ہاں, وہ بول چال میں ہوتی ہیں. تمل کے الفاظ استعمال ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں, مسلمان جو اردو بولتے ہیں. ہاں جی, ہاں, تمل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جی, جو ہو رہا ہے نا, انٹریکشن ہو رہا ہے دو زبانوں کا. جی, دو زبانوں کا, تو ظاہر بات ہے کچھ الفاظ ادھر کی ادھر چل جاتے, ادھر کی ادھر آ جاتے ہیں. جی, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. جی, استعمال ہوتے ہیں. اور یہ بتائیے آپ کہ آپ کی تمل ناڈو اردو اکیڈمی کے لیے کتنا بجٹ دیا گیا اور اس کا کیا دائرہ کار کیا ہے, بس اتنا آپ
نہیں اس یہ کیونکہ ابھی نئی اس کا یہ آیا ہے تو اس کا بجٹ کا ابھی تک اس کا یہ الوکیشن نہیں ہوا ہے. جو پرانا بجٹ ہمارے اکیڈمی کا جو بچا تھا لاسٹ میں جو فنکشن ہونے کے بعد جو کھڑ گئی تھی نا, وہی بجٹ سے ہی ہم لوگ ابھی شروعات کیے ہیں. ابھی اس کا پورا یہ اچھی انداز سے سی ایم سے بھی ہم نے ملے تھے, سی ایم کو بھی اس کو پورے بارے میں بتائے اور ہائر ایجوکیشن منسٹر کو بھی مل کے اردو کے لیے یہ پورا ایسے ہمارے مسئلے ہیں, ہمیں اردو لینگویج کے لیے ڈیولپ کرنا ہے یہ, کیونکہ بہت دوسرے اسٹیٹوں میں اس کا بہت اچھے طرح سے استعمالات ہو رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے کئی چیزوں کو مسلمانوں کو اور غیر قوم بھی اس میں پڑھتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹریننگ سینٹرز جیسا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز یہ سب آ رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی اس کے لیے ایک اچھا بجٹ الاٹ کر کے اس کے ساتھ ہمیں جو حکومت کو سپورٹ کرے جیسا جو اسکل ڈیولپمنٹ میں اور اس کے لوگوں کو جو پاورٹی لیول کو ایریڈیکیٹ کرے جیسا ان کو سب اس میں اسکل اس ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے سے آئندہ بھی ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ اردو اکیڈمی کئی سینٹرز کھولے اور کئی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے. اچھا, یہ ہندی کے تعلق سے آپ کے صوبے میں تمل ناڈو میں بڑے سخت جذبات ہیں لوگوں کے برہم. اب اردو جو ہے جو ہندی بولی جاتی ہے وہ تقریباً اردو ہی کی ایک شکل ہوتی ہے, تو اردو کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا, ہندی کے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے وہاں پر, کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں, وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو میجارٹی لوگ جو ہوتے ہیں جیسا کہ سی بی ایس ای اسکولس میں پورے ہندی سیکنڈ لینگویج ہیں اور جتنے سی بی ایس ای اسکولس میں پڑھتے سے بچے پورے ہندی سے ہی بہت سے واقف ہیں. اور ہمارے جو جیسا اردو کے سی بی ایس ای اسکولس میں کوئی بھی اردو لینگویج کا یہ وہاں پر نہیں ہے, پروویژن نہیں ہے, اور بٹ اسٹیٹ کے اسکولس میں اردو لینگویج کا ہے اسٹیٹ بورڈ میں. تو یہ چیزوں میں کیا ہے کہ اکثریت یہ ہے کہ ہندی کا وہاں پر ذرا یہ ہو, تمل کے بعد ہندی میں لوگ بات چیت کرنا اور اس کے استعمالات یہ سب کرتے ہیں. تو اردو کے یہ لیکن یہ لوگ جو جتنے بھی ہیں جیسا اردو کے پروگرامس رہتے ہیں, ڈرامہ یہ وہ جو مولانا آزاد کے اس کے سب ہم کرتے ہیں, تو اس میں سب بہت دلچسپی لے کے آتے ہیں, دیکھتے ہیں اور بہت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا نعیم الرحمان صاحب. جی, یہ تھے تمل ناڈو اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین نعیم الرحمان صاحب, جو وہاں اردو کی صورتحال پر روشنی ڈال رہے تھے. میں عبدالباری مسعود, کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ سالار نیوز کے لیے.